وادی تیرا نقل مکانی کے حوالے سے کے پی حکومت اور وفاق کے درمیان اختلافات مزید شدت اختیار کر گئے ہیں۔ وفاقی حکومت کا یہ موقف ہے کہ کسی بڑے آپریشن کی وجہ سے یہ نقل مکانی نہیں ہو رہی، نہ ہی وفاق نے تیرا کے لوگوں کو نقل مکانی پہ مجبور کیا ہے۔ پورا ہفتہ اس حوالے سے پریس کانفرنسز کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی ایک لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی، وفاق کا موقف سامنے رکھا اور انہوں نے اس نقل مکانی کو روٹین کا کام قرار دیا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے بھی اس حوالے سے کل موقف دیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ یہ سب کچھ صوبائی حکومت اس لیے کر رہی ہے تاکہ جو 4 ارب تیرا کے لوگوں کے لیے رکھے گئے ان میں کرپشن کو چھپایا جا سکے۔ کے پی کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی، جنہوں نے رات اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا بھی دیا، آج وہ عمران خان سے ملاقاتوں کے حوالے سے سپریم کورٹ بھی گئے۔ ان سے جب تیرا کے ایشو پہ سوال ہوا تو انہوں نے اسے حکومت کا یو ٹرن قرار دیا۔ اصل معاملہ کیا ہے اس وقت، زمینی صورتحال کیا ہے؟ واقعی یہ نقل مکانی ہر سال ہوتی ہے کیونکہ ملٹیپل ریزنز دی گئی تھیں اس وضاحت میں جو وفاقی حکومت دے چکی ہے، موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے بھی یہ نقل مکانی ہو رہی ہے یا نہیں؟ وفاق اور صوبے میں اختلافات کی نوعیت کیا ہے اور کیا سہیل آفریدی کے لیے کوئی مشکل کھڑی ہو سکتی ہے؟ اس سب پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود کے پی کے 2 تعلق رکھنے والے سینئر جرنلسٹ موجود ہیں جن سے ہم روٹین میں ایکسچینج آف انفارمیشن کرتے ہیں اور ان کی کریڈیبلٹی پہ کوئی کویسچن نہیں ہے۔ ظاہر شاہ شیرازی صاحب سینئر صحافی تجزیہ نگار، حماد حسن صاحب سینئر صحافی تجزیہ نگار، بہت شکریہ آپ لوگ جوائن کریں۔ شیرازی صاحب، پچھلے کئی دنوں سے ہم لوگ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، میں نے خود تقریباً انفیکٹ تمام سٹیک ہولڈر سے بات کی ہے۔ جو اکتوبر سے لے کے کوارڈینیشن ہو رہی تھی بیوروکریسی اور کے پی گورنمنٹ کے دوران، اس کو سارا ہٹا کے ایک دم سے گورنمنٹ یہ کیسے کہہ سکتی ہے، خواجہ آصف کیسے کہہ سکتے ہیں کہ روٹین کی کارروائی ہے؟ کیونکہ یہاں پہ آ کے اب واقعی کنفیوژن پیدا ہو گئی ہے۔ بہت بہت شکریہ بطول۔ سب سے اہم ایشو تو یہ ہے کہ تیرا میں آپریشن اور نقل مکانی کے حوالے سے میں اکتوبر میں ہی ڈپٹی کمشنر نے خط لکھا تھا پروونشل گورنمنٹ کو، اور پروونشل گورنمنٹ نے نومبر میں باقاعدہ اس کے لیے مطلب فنڈنگ ایلوکیٹ کی ان لوگوں کی ہاؤسنگ کے لیے، ریہیبلیٹیشن کے لیے اور ان کو وہاں پہ سروائیول کے لیے، اور اس دفعہ میکینزم یہ بدلا کہ ٹینٹس نہیں لگائے گئے، کیمپ نہیں لگائے گئے، بلکہ 2.5 لاکھ روپے فی فیملی کے حساب سے جو نقل مکانی کرنے والے متاثرین تھے آفٹر ویریفیکیشن فرام دا نادرا ریکارڈ اور ساری چیزیں ان کو دینے تھے، اور اس کے بعد جب وہ سیٹل ہو جاتے تو 50,000 روپے پر منتھ ان کو اضافی جب تک 2 مہینے وہ اپنے گھروں سے دور تھے ان کو دینا تھا۔ لیکن آج ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس حوالے سے میں دوبارہ بعد میں بات کرتا ہوں کہ آیا یہ بیانیے کی جنگ کیوں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پولیٹیکل پوسچرنگ ہے صوبائی اور مرکزی حکومت کی، اس سے لوگ سفر کر رہے ہیں، اور یہ تاثر شاید مل رہا ہے کہ یہ آپریشن جو ہے وہ فوج کی ایما پہ ہو رہا ہے، کیونکہ نہ صوبائی حکومت مان رہی ہے نہ مرکزی حکومت مان رہی ہے۔ تو کیوں ہو رہا ہے آپریشن؟ یہ آپریشن ایسا کوئی فل فلیج کائنیٹک آپریشن نہیں ہے جس میں آپ ٹینک لے کے جا رہے ہیں یا توپے وہاں پہ فرنٹ لائن پہ لے کے جا رہے ہیں یا کوئی بہت بڑی بمباریاں ہوں گی، بلکہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوگا جہاں جہاں جو ہے وہ خدشہ ہے۔ اس سے پہلے بھی باجوڑ میں بھی اس طرح ہوا کہ آپ نے فیز وائز ہر گاؤں کے اندر جہاں جہاں آپ کو دہشت گرد نظر آتے تھے وہاں پہ سرفنگ کی اور ان لوگوں کو مار کے باہر نکالا۔ آج پشاور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر ہوئی ہے بیرسٹر سعود جاوید صاحب کی توسط سے، اور انہوں نے آپریشن کے حوالے سے اس کو چیلنج کیا ہے کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر آرگومنٹ ہوئے، بڑا انٹرسٹنگ آرگومنٹ وکلا اور اٹارنی جنرل کی جانب سے ہوا، ایڈوکیٹ جنرل کے پی کی جانب سے، اور جس میں اس نے بالکل انکار کیا کہ صوبائی حکومت جو ہے وہ آپریشن اس کو پتہ نہیں ہے، اس کی اپروول نہیں ہوئی۔ اس کے بعد وزارت داخلہ کی جانب سے بھی جواب جمع ہوا جس میں بڑا کلیئرلی بتایا گیا کہ وزارت داخلہ نے بھی کوئی نوٹیفیکیشن نہیں کیا کہ آپریشن ہونا چاہیے، لیکن آپریشن کے حوالے سے یہ وفاقی سبجیکٹ ہے، اور آرٹیکل 232 اور 245 بڑے واضح ہیں کہ اگر کسی جگہ ملٹری آپریشن ہوتا ہے تو اس کے لیے طریقہ کار کیا واضح، یہ عدالت میں آج بتایا گیا۔ انٹرسٹنگ چیز اس کے اندر یہ ہے کہ دیکھیں 2 الگ الگ چیزیں، صوبائی حکومت رسپانسبل ہے لوگوں کی ریہیبلیٹیشن، ان کی ریوائول، ان کی فنڈنگ، جس میں صوبائی حکومت پی ڈی اے میں اور جو ریلیف کمشنر ہے وہ۔ اس کے علاوہ مرکزی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی ملٹری آپریشن ہوتا ہے تو وہ تمام ریکارڈ مینٹیننس اور یہ سب چیزیں وزارت داخلہ یا جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کی رسپانسبلٹی اپارٹ فرام جو ملٹری ایکشن ہوگا۔ اب انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی کہ عدالت نے 12 فروری تک اس درخواست کی سماعت جو ہے وہ ملتوی کی ہے، اور بلایا ہے انٹیریئر منسٹر کے لوگوں کو بھی، ریلیف کمشنر کو بھی، اور اس 24 رکنی جرگے کو بھی بلایا ہے جو کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ڈپٹی کمشنر کے ساتھ ایگری کیا کہ نہ تو ہم دہشت گردوں کے خلاف لڑ سکتے، نہ ہم دہشت گرد ہمارے جرگے
کی ریکویسٹ پر ملک چھوڑ کے جانے کے لیے تیار ہے اور نہ جو ہے وہ ہتھیار رکھنے کے لیے تیار ہے. لیکن ایک بات ضرور آپ مانیں گے اور وہ یہ ہے جس پہ مرکزی اور صوبائی حکومت ایک پیج پہ ہیں, وہ یہ ہے کہ دونوں حکومتیں مانتی ہیں کہ دہشت گرد موجود ہے, لوگ نکل گئے ہیں تو آپریشن کریں گے یا نہیں کریں گے. حماد صاحب کو اس میں شامل کرتے ہیں. اور حماد صاحب آپ تو آپ بھی بہت زبردست اس کے اوپر رپورٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ انفارمیشن باقی لوگوں تک بھی پہنچ رہی ہے. یہ معاملہ اب عدالت میں چلا گیا ہے اور جسٹس وقار اور جسٹس محمد فہیم نے صوبائی گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ اور 24 رکنی کمیٹی کو اس میں فریق بنا کے یہ معاملہ آگے چلے گا. میرا آپ سے سوال یہ کہ اب ہم عدالت کی کارروائی کا ویٹ کریں گے کہ آپریشن کے حوالے سے صوبائی گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کیا موقف اختیار کرتی ہے, کیونکہ ان دا مین وائل انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز تو ہو رہے ہیں, وہ ان میں سے کسی بھی پیش رفت کا انتظار نہیں کر رہے, یا پھر جیسے فیڈرل گورنمنٹ ابھی تھوڑا کنفیوز سٹانس اپنا رہی ہے یہی کرتی رہے گی اور ہم وی ول بی لوکنگ فارورڈ ٹو کورٹ, کیونکہ جو دہشت گرد ہیں وہ تو اس بات کا انتظار نہیں کریں گے کہ ہم بطور نیشن اس حوالے سے کیا موقف ہے ہمارا. یہ تو جو بھی یہ معاملہ جس بھی طرف چلا گیا اس سے تو بہت نقصان ہوگا کاز کو, کیونکہ لوگ تو آپ نے ہٹا دیے اپنی جگہ سے. بہت شکریہ بطول. دیکھیں آپ کی آواز مجھے صحیح نہیں آئی, لیکن جہاں تک میں آپ کے سوال کو سمجھا ہوں اس کے مطابق جواب دیتا ہوں. دیکھیں آج پشاور ہائی کورٹ میں جو درخواست دی گئی ہے وہ تو پھر دیکھیں گے کہ عدالت اس پر کیا فیصلہ کرتی ہے, لیکن ہم جو ریسنٹ سینیریو ہے اس پر تو بات کر سکتے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ والے اس دن ڈیفنس منسٹر نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ روٹین کی سیزنل مائیگریشن ہے. تو بھائی سیزنل مائیگریشن ہوتی تھی تو اس میں کوئی رجسٹریشن تو نہیں ہوتی تھی, اس میں کوئی جبری انخلا تو نہیں ہوتا تھا, اس میں یہ تو نہیں کہا جاتا تھا کہ سارے لوگ یہاں سے نکل جائے. وہ تو اپنی مرضی سے ان کے خاندان کے آدھے لوگ ادھر باڑہ, عالم گدر, جمرود اور ان علاقوں میں ہوتے تھے اور آدھے لوگ ادھر ہوتے تھے. سردیاں بڑھ جاتی تھی, برف باری ہوتی تھی تو وہ اس طرف شفٹ کر جاتے تھے اور پھر اپریل مئی میں واپس چلے جاتے تھے. وہ تو ٹھیک ہے, صدیوں سے ایک روٹین تھا, لیکن اس کو تو آپ سیزنل مائیگریشن نہیں کہہ سکتے. یہ تو ان کو باقاعدہ حکم دیا گیا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں. اب جو مسئلہ درپیش ہے اس میں فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ برابر کے حصہ دار ہیں. پروونشل گورنمنٹ جو ان کی انتظامی صلاحیت ہے اس پر سوال اٹھ رہا ہے کہ وہ ڈپٹی کمشنر جس نے 28 اکتوبر کو خط لکھا تھا, 14 نومبر کو صوبائی کابینہ کا اجلاس بلایا گیا اور ایجنڈا نمبر 43 میں باقاعدہ اس کو منشن بھی کروں, اس کے تحت 4 ارب روپے بھی ریلیز کر دیے گئے. پھر 26 دسمبر کو سیکرٹری ریلیف نے بھی خط لکھا, 31 دسمبر کو چیف سیکرٹری کے ساتھ بھی جرگے کی میٹنگ ہوئی. تو آن بورڈ تو تھے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.